بھی موجود ہے، اس میں مستقبل بھی موجود ہے. یعنی اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لفظ پریڈکشن یا پیشن گوئی اگر قرآن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن پیشن گوئی سے بالاتر ہو کے حقائق پر مبنی بات کر رہا ہے، مستقبل کی حقیقتیں بیان کر رہا ہے، اور ماضی بھی اس میں موجود ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ کیا خوبصورت ربط ہے کہ موجود حال میں ہے، ماضی بھی سامنے موجود ہے، مستقبل بھی موجود ہے؟ دیکھیے، ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں کے تینوں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بلا ماضی کے نہیں ہوتا اور مستقبل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور حال وہ جو زمانہ اس کا گزر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے انسان کو ان تینوں کے تینوں زمانوں میں خطاب فرمایا. ماضی کو بطور عبرت کے پیش کیا ہے، اور حال کو اصلاح کے طور پہ پیش کیا تاکہ انسان اپنے حال کی اصلاح کرے، اور مستقبل کے لیے پلاننگ کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل کے زمانوں میں قرآن مجید نے جو باتیں بیان فرمائی، کیونکہ انسان کا دائرہ علم محدود ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعے مستقبل کے میں نہیں جان سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب مستقبل کی باتیں بیان فرمائی تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نالج محدود ہے اور محدود نالج کے ذریعے مستقبل میں نہیں جا سکتا. چنانچہ جو ہستی مستقبل کی باتیں بتا رہی ہے وہ یقیناً رب کریم کی ذات ہی ہے جو ایسی باتیں بتا سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ دیکھیے کہ کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے کہ عرب کی، عیسیٰ صاحب عرب کی زبان عربی، اچھا جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ عربی گرامر سے باہر نہیں ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کمال دعویٰ یہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے. آپ دیکھیں کہ انہی کی زبان میں کلام ہے، گرامر سے باہر بات نہیں ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، لیکن دعویٰ بھی ہے کہ ایک آیت نہیں لا سکتے. تو یہ دعویٰ جو ہے انسان کی عقل کو کہاں تک محدود کر رہا ہے اور اللہ کی وسعت کو کہاں تک بیان کر رہا ہے مفتی صاحب؟ لیکن اس میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو چیلنج ان کو کیا ہے یہ 2-3 اسٹیپس میں ہے. پہلے اسٹیپ میں تو رب قدیر نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس قرآن کے مثل جن و انس مل کے بھی لے کے آنا چاہو تو نہیں لا سکتے. پھر اس چیلنج کو تھوڑا کمزور کیا، ہلکا کیا. جس طرح کسی انسان کی ذلت کو ظاہر کرنا ہے، کسی کے عاجزی کو ظاہر کرنا ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے، پورا قرآن نے 10 صورتیں ہی 10 صورتوں میں بھی ناکام ہو گئے تو پھر اور اس سے نیچے اترا ہے. کہا کہ ایک صورت ہی لے آؤ ان کو تم صادقین، ایک آیت پہ بھی آ گئے، پھر آخر میں ایک آیت پہ بھی آ گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ڈیگریڈ کیا کہ صاحب تم اپنی حیثیت کو اور اہمیت کو سمجھ لو، اس کلام کے برابر جو ہے تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. عیسیٰ صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں، آپ کے پہلے جملے آن ایئر ابھی جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ آپ کا تعارف اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اب جو آپ کے منہ سے کلمات ادا ہوں گے یہ اوبیسلی ایک ہسٹری بنے گی کہ آپ پہلی مرتبہ افطار ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقابل ادیان پہ بھی آپ کا ماشاءاللہ کام ہے، اور کمپیریٹو اسٹڈی کے اندر ایک بات بڑی خاص لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ صاحب مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے اترے. اب صحف ابراہیمی کی بات کریں، صحف موسیٰ کی بات کریں، صحف عیسیٰ کی بات کریں، لیکن تورات، زبور اور انجیل یہ جو 3 کتابیں ہیں اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا جو کنسپٹ ہے اس میں تحریف بھی ہوئی، اس میں ترمیم بھی ہوئی، لیکن کلام پاک جو ہے وہ بغیر تحریف اور ترمیم کے رہا اور ہمیشہ جو ہے زندہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جیسے ہمارے محترم مولانا صاحب نے فرمایا، سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کلام ہے یہ مین کائنڈ کے لیے میسج ہے. سورہ بقرہ کی جیسے آیت نمبر 185 ہم پڑھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں نازل کیا قرآن. اگر آپ یہاں غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدی للناس، آیت ہے مین کائنڈ کے لیے. کیا بات! اب مین کائنڈ میں 6 ارب انسان ہیں اور اس میں سے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں. ٹھیک، قرآن کی یہی بیوٹی ہے کہ یہ چیلنج کرتا ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے اور گائیڈ کرتا ہے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں. کیا بات! کیا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ 10 سورہ کی 37 میں کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ ہوتا کوئی اور گھر کے لاتا تو اس میں بہت سارے تضاد پاتے. یہ تو تصدیق کرے گا اس کی جو 3 کتاب آپ نے بیان کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کرے گا. اچھا کیسے؟ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17 سورہ کی آیت نمبر 88 میں کہتے ہیں کہ تمام جن و انس مل کر اس جیسی قرآن لے آئیں. اب یہ مین کائنڈ کے لیے چیلنج ہے. ہم ایمان والے تو ایمان لاتے ہی ہیں، جو نہیں لاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی مخاطب ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. بے شک کوئی بات ہے. ہدی للمتقین اور ہدی للناس پر کلام کرتے ہیں محمد عیسیٰ صاحب. ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
स्टार टाइम की इस खूबसूरत स्पेशल और रूह परवर ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपका मेजबान जुनैद इकबाल हाजिर खिदमत है। इस ऐवान के दरवाजे जनाब आपके लिए खोलते हैं और देखें इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले कॉलर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान के किस शहर से बात कर रही हैं बहन? मैं चार मीनार जी, से। चार मीनार से, फरमाइए। जी हाँ, मैं